ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے 7 ہجری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمانے کے 7ویں سال جو اہم ترین واقعات پیش آئے، اس کے حوالے سے بات رکھی گئی تھی کہ 7 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے فتح خیبر اور عمرۃ القضاء، یہ دونوں اہم ترین واقعات تھے 7 ہجری کے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس موقع پر چند اسلامی احکامات بھی نازل ہوئے۔ وہ یہ ہیں کہ گدھے اور خچر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اور سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ بیچنا حرام قرار دیا گیا، جبکہ برابری کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح درندے یعنی چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور اور درندہ صفت پرندے یعنی چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندے، ان کا بھی گوشت کیا ہے حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح متعہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ 7 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر یہ احکامات نازل ہوئے۔ چونکہ متعہ یہ ایک اہم موضوع ہے، سابقہ نشست میں وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اس پر روشنی نہ ڈال سکا، لیکن متعہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ عزیزان محترم، اسلام میں جو کسی بھی چیز کو جو حرام قرار دیا گیا، وہ اس کو بتدریج حرام قرار دیا گیا، آہستہ 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 حرام قرار دیا گیا۔ خود شراب کی مثال آپ لیجئے کہ ایک مقام پر کہا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا فائدہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، اس کا نقصان اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر ایک مقام پر کہا گیا کہ جو ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت آنا۔ آہستہ آہستہ پابندیاں کہا گئی،
اس کے بعد آگے سورہ مائدہ میں بتلایا گیا، پورے طور پر منع کر دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب جوا وغیرہ یہ جو ہے نا یہ گندگی ہیں، شیطانی عمل ہے، اس سے پورے طور پر بچ جاؤ۔ تو جب تک اسلام میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی اس سے پہلے تک وہ کیا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، گویا وہ ایک طرح سے جائز ہوتی ہے، تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح متعہ بھی 7 ہجری میں خیبر کے فتح خیبر کے موقع پر حرام ہوا، اس سے پہلے اس کی اجازت تھی۔ اب اسلام میں جس متعہ کی اجازت تھی وہ کیا ہے، وہ بھی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ متعہ کے معنی ہیں مختصر فائدے کے، متعہ کے معنی ہے مختصر فائدے کے۔ متعہ کی 2 صورتیں تھیں، ایک صورت تو یہ کہ آدمی باضابطہ نکاح کرتا، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ذریعے سے نکاح کرتا، باضابطہ نکاح کرتا، مگر وہ نکاح کا وقت متعین ہوتا، یعنی میں تجھ سے اتنی رقم پر اتنی مدت تک کیا کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، اتنی مدت تک اتنی رقم پر اتنے مہر پر اتنی رقم پر اتنی رقم مہر پر اتنی مدت تک۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، 10,000 مہر کی رقم پر میں تجھ سے 1 مہینے کے لیے نکاح کرتا ہوں، اس کو اصطلاح میں نکاح موقت یا کنٹریکٹ میرج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت متعہ کی ہوئی۔ اس میں اور جو ہمارا اصطلاحی نکاح ہے جو آج بھی قائم ہے، جو ہم نکاح آج جو کرتے ہیں، نکاح جو سنت نبوی ہے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ نکاح جو متعہ کے حوالے سے جو نکاح ہوتا تھا اس کا وقت مقرر ہوتا، 1 مہینہ 2 مہینے جتنا بھی آپس میں مقرر کیا جاتا، وقت مقرر ہوتا۔ لیکن ہمارا جو نکاح آج سنت نبوی ہے وہ نکاح جو ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس کے لیے وقت مقرر تھا، اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارا جو نکاح سنت نبوی ہے جو آج تک بھی باقی ہے، جس کا حکم قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، تو یہ جو نکاح ہے یہ اس کو اگر ختم کرنا ہے تو طلاق ضروری ہے، طلاق کے بغیر یہ نکاح، یا طلاق یا خلا بولیے آپ، اس کے بغیر یہ نکاح کیا ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جو متعہ کے حوالے سے جو نکاح ہوتا تھا وہ نکاح جتنی مدت مقرر کی جاتی، مدت مقرر ہوتے ہی جو ہے بغیر کسی طلاق کے دونوں جدا ہو جاتے تھے۔ 1 مہینے کی مدت مقرر ہوئی تو 1 مہینے کے بعد خود بخود نکاح ختم ہو جاتا تھا۔ کس میں، متعہ کے حوالے سے جو نکاح ہوتا ہے جس کو کنٹریکٹ میرج یا نکاح موقت۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر یہ جو سنت نبوی جو نکاح ہے جو آج تک باقی ہے، جو عام طور پر ہم نکاح کرتے ہیں، یہ نکاح میں اگر طلاق دی جائے یا خلا لی جائے تو عورت کے 3 ایام گزرنے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، 3 ایام گزرنے کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن متعہ والا جو نکاح تھا اس میں صرف 1 ایام گزرنے کے بعد عورت دوسرے سے متعہ وغیرہ کر سکتی تھی، یہ فرق تھے، یہ متعہ و متعہ۔ تو متعہ کی ایک صورت وہ تھی جو نکاح کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی، یہ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی، کیونکہ اس حوالے سے کہ اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، یہ اس کی اجازت اس حوالے سے تھی کہ اس کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ جب تک کسی چیز کا حرمت کا حکم نہیں آیا وہ اس سے پہلے اسی کیا ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے۔ اور ایک نکاح کی دوسری صورت ہے، دوسری صورت یہ کہ وہاں نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں، نکاح وغیرہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو ہے نا صرف عورت کو چند پیسے دیے جاتے اور اتنے دن تک میں تجھ سے فائدہ اٹھاؤں گا، 10,000 دیتا ہوں، 10,000 10 دن تک تجھ سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی خواہش کی تسکین کروں گا یا تجھ سے فائدہ اٹھاؤں گا، یا نکاح وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ عین زنا ہے، نہ یہ اسلام میں پہلے تھا نہ اب ہے۔ پہلا جو نکاح والا متعہ تھا وہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، اور جو ہے نا 7 ہجری میں یعنی خیبر کے فتح کے موقع پر اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، اب وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہو گیا۔ یہ متعہ کے حوالے سے کچھ باتیں جو ضروری تھی جو آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو 7 ہجری کے اہم ترین واقعات تھے۔
اب 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ سریہ موتہ کا ہے، سریہ موتہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، ایسی جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود شرکت فرمائیں، شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ میں سرکار تشریف نہ لے جائیں بلکہ صحابہ کو روانہ فرمائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ سریہ موتہ، یہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی، یہ سریہ پیش آیا، سریہ موتہ۔ اس کو موتہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موتہ ایک مقام کا نام ہے اور اس مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو، چونکہ اس میں سرکار شریک نہیں تھے اس جنگ میں، اس وجہ سے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ موتہ کے مقام میں یہ جنگ ہوئی تھی تو جنگ، یہ کیا ہے معلوم ہے، اس کو سریہ موتہ کہا جاتا ہے۔ جب بدر کے مقام پر جنگ ہوئی تھی تو جنگ بدر، احد کے مقام پر جنگ ہوئی تھی تو جنگ احد جیسا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال خیبر میں ہوئی تھی تو غزوہ خیبر، تو ایسا تو مقام کے لحاظ سے اس کا کیا ہے، نام دیا گیا۔ یہ موتہ جو ہے یہ شام کا ایک شہر تھا، اس کا نام بلقا، شام مانے جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، تو شام کا ایک شہر تھا جس کا نام بلقا تھا، اس کا ایک علاقہ تھا موتہ، اس کا ایک علاقہ، ایک مقام کا نام کیا تھا؟ بلقا نامی شہر کے ایک علاقے کا نام جو ہے نا یہ موتہ تھا، جہاں پر یہ جنگ ہوئی۔ اور اس وقت شام سلطنت روم کے زیر تسلط تھا، قیصر روم نے شام کا امیر اور گورنر جو ہے نا شرحبیل بن عمرو کو بنایا تھا۔ شام کا گورنر شرحبیل بن عمرو کو قیصر روم، جیسا کہ میں نے بتلایا ہے روم کے ہر بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ قیصر تھا، نام الگ تھا، لقب الگ تھا۔ تو اس کا نام تو قیصر تھا لیکن اس کا لقب تو بادشاہ کا قیصر تھا، لیکن اس کا نام ہرقل تھا، جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا ہے۔ تو ہرقل نے شام کا امیر اور شام کا گورنر شرحبیل بن عمرو کو جو ہے نا بنایا تھا، تو وہاں کا گورنر وہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جس میں آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، سابق میں آ چکا ہے، تو اسی طرح شرحبیل کو بھی جو ہے نا آپ نے ایک خط لکھا تھا، جو ہے نا جو قیصر روم کی طرف سے ملک شام کا گورنر یا امیر تھا۔ شرحبیل بن عمرو کو بھی سرکار نے ایک خط لکھا تھا جس میں اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور یہ خط پہنچانے کی ذمہ داری سرکار نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، یہ خط اس تک پہنچانے کی۔ جب آپ یہ خط لے کر جو ہے نا جا رہے تھے تو مقام موتہ پر جو ہے نا اس کی ملاقات، شرحبیل بن عمرو کی ملاقات حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں انا قاصد رسول اللہ، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ تو اس نے کیا کر دیا؟ آپ کو شہید کر دیا۔ شرحبیل بن عمرو نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا شہید کر دیا۔ اور شہید قاصد کوئی بھی ہو، قاصد کو قتل کرنا یہ جنگی جرائم میں بھی شامل کیا جاتا ہے، جنگی اصول کے بھی جو ہے نا خلاف ہے۔ تو لہذا جب اس نے آپ کے صحابی رسول حارث بن عمیر کو جو ہے نا قتل کیا، شہید کر دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اس پر حملے کے لیے۔ شرحبیل بن عمرو جو امیر شام تھا، جو ہے نا گورنر تھا شام کا، اس پر حملے کے لیے آپ نے کیا ہے لشکر تیار فرمایا۔ اور اس لشکر میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس لشکر کا میں جو کمانڈنگ جو کریں گے، جھنڈے اسلام کا جو جھنڈا سنبھالیں گے، جو کمانڈنگ کریں گے، جو امیر ہوں گے اس لشکر کے پہلے امیر زید بن حارثہ ہوں گے۔ جب یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد اس کی کمانڈنگ یا اس کی امارت یا اس کے امیر جو ہے نا جعفر بن ابی طالب کریں گے، امیر ہوں گے اس کے۔ جب جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس کی کمانڈنگ کریں گے، اس کے امیر ہوں گے۔ جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان آپس میں مل کر کسی کو باتفاق رائے کیا کر لینا، اپنا امیر
مقرر کر لینا۔ تو چونکہ سرکار نے امکانی صورتحال کے پیش نظر سرکار نے اس لشکر کے 3 امراء مقرر فرمائے تھے، 3 امیر مقرر فرمائے تھے، اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں اس لشکر کو جیش العمراء کہا جاتا ہے۔ جیش العمراء، جیش کہتے ہیں لشکر کو، امراء امیر کی جمع امراء ہے، یعنی کئی امیروں والا لشکر۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے، مدینے میں ایک مقام تھا سنیت الوداع، اس مقام تک سرکار بھی خود اس لشکر کے ساتھ گئے اور ان کو نصیحت فرمائی کہ جاتے ہی جنگ مت کرو، ان کو دعوت دو اسلام کی یا اصلاح کی بات کرو، نہ مانے تو اس کے بعد جنگ کرنا، اور تقوی اور پرہیزگاری کے دامن کو تم کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیرخواہی کا مطالبہ کرنا، اور اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اخلاص کے ساتھ یہ جنگ کرنا۔ یہ نصیحتیں فرما کر سرکار نے لشکر کو وداع فرمایا۔ تو جب یہ لشکر جا رہا تھا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت الگ تھی، ان کی حالات و کیفیات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اس جنگ میں شہید ہونے والے ہیں۔ چنانچہ جب لشکر جا رہا تھا تو دیگر جو مسلمان تھے ان مسلمانوں نے جو ہے نا یہ زور سے بآواز بلند کہا کہ جاؤ اور کامیابی کے ساتھ واپس آؤ۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں صرف جا کر کامیابی کے ساتھ واپس آنا نہیں چاہتا، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ اس جنگ میں تیز زخمی ہو جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور اگر کوئی میری قبر پر سے بھی گزرے تو کہے کہ اس نے کیا ہی بہترین شہادت کی موت پائی ہے۔ یعنی تعریف مقصود نہیں تھی، قابل رشک میری کیا ہو، وفات ہو، میری شہادت ہو۔ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، نکل گئے۔ جب یہ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر جو ہے یہاں سے مدینہ منورہ سے نکلا تو اس کو شرحبیل بن عمرو کو جو ہے خبر ہو گئی کہ مسلمان حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا۔ پھر ادھر روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، جس کا لقب قیصر تھا اور نام ہرقل تھا، وہ بھی 1 لاکھ کی فوج لے کر، یہ دونوں 2 لاکھ فوجیں جو ہے نا مقام موتا میں مسلمانوں کے 3000 فوج کے مقابلے کے لیے آ گئے، 3000 فوج کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ جب مسلمان مقام موتا میں پہنچے تو وہاں حالات دیگرگوں تھے، سامنے دشمن کی فوج 2 لاکھ ہے، پھر یہاں مسلمانوں کی فوج 3000 ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان ایک رائے پیدا ہو گئی کہ کیا جنگ لڑے یا نہ لڑے۔ تو بعض کی رائے تو یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی اطلاع دیں گے، سرکار اگر کچھ مدد بھیجے تو انتظار کریں گے، مدد آنے کے بعد کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ بعض کی رائے ایسی تھی کیونکہ دشمن کی ایک تعداد کثیر ہے۔ لیکن جو ہے نا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ساتھیو، آج تک ہم نے جو دشمنان اسلام سے جنگ کی ہے تعداد اور قوت کی بنیاد پر جنگ نہیں کی، حرارت ایمانی اور جذبہ ایمانی کی بنیاد پر کی ہے۔ چلو آگے بڑھو، 2 فائدوں میں سے تو ایک فائدہ یقیناً ہے ہی ہے، مر جاؤ تو شہادت ہے، جیت جاؤ تو فتح ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا بالکل عبداللہ بن رواحہ نے صحیح کہا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ جو امیر تھے، ان کی امارت میں اسلامی لشکر آگے بڑھا، 2 لاکھ کا لشکر ہے سامنے، صرف 3000 مسلمان۔ تو اس کے بعد اس قدر مسلمانوں نے جنگ کی کہ دشمن کے پرخچے اڑ گئے، اور اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ تو سرکار کے حکم کے مطابق جو ہے نا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو اٹھائے، اور آپ لڑتے رہے۔ دشمنوں نے آپ کے اطراف گھیراؤ کر لیا اور آپ پر تیر اور تلوار برسانے لگے۔ آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑا، بایاں ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا آپ نے گود میں لیا، اور پھر آپ جو ہے نا ایک وقت آیا کہ شہید ہو گئے۔ جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا، نعش مبارک کو، تو 90 زخم تیر اور تلوار کے تھے، اور پورے کے پورے زخم سامنے تھے، پیچھے ایک زخم بھی نہیں تھا، پیچھے ایک زخم بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے دشمن کا سامنے سے مقابلہ کیا۔ تو لہذا اس کے بعد آپ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ سرکار کے حکم کے مطابق آپ نے جھنڈا لیا،
وہ اس وقت جب آگے بڑھنے کا موقع تھا، جنگ میں دشمنوں پر حملہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا تھا، کمانڈنگ کی ضرورت تھی جب، تو عبداللہ بن رواحہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ جو ہے نا ایک پسو پیش کا خیال آیا، تھوڑی سی جھجک ہوئی کہ جنگ کریں یا نہ کریں، اس طرح کا تھوڑا خیال آیا۔ خیال آتے ہی آپ نے فوراً اپنے نفس سے خطاب کر کے کہا کہ اے نفس، تو رضامندی سے ہو، خوش دلی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، بادل خواستہ ہو یا بادل ناخواستہ ہو، تجھے آج اللہ کی راہ میں لڑنا ہی لڑنا ہے دشمنوں سے۔ تو پھر فوراً وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ جو ہے نا جھنڈا لے کر آگے بڑھے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے اب تیسرا حکم کیا تھا سرکار کا؟ جب یہ تینوں شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے اتفاق رائے سے کسی کو امیر بنا لے۔ تو مسلمانوں نے ثابت بن احزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا باتفاق رائے اپنا امیر بنایا۔ تو ثابت بن احزم نے کہا کہ مجھے کمانڈنگ کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مجھ سے بہتر کمانڈنگ جو ہے نا خالد بن ولید کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے باتفاق رائے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر بنایا اور آپ بہادری سے جنگ کرتے رہے۔ اس کے بعد دن گزر گیا، رات ہو گئی، جب دوسرا دن آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی ترکیب اختیار فرمائی۔ آپ نے لشکر میں تبدیلی فرمائی، لشکر میں تبدیلی فرمائی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ لشکر کے جو ہے نا تقریباً 5 حصے ہوتے ہیں۔ سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے ٹکڑی، اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ بالکل پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ساقہ کہتے ہیں۔ سیدھی جانب کا جو ہوتا ہے ساق بولتے ہیں پنڈلی کو، جو پیچھے حصے کا جو ہے، اور جو ہے نا سیدھی جانب کا جو حصہ ہے میمنہ یعنی سیدھا جانب، اور بائیں جانب کا جو حصہ ہے تب میسرہ، اور درمیان کا جو ہوتا ہے قلب۔ قلب کے معنی درمیان کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ بولتے ہیں آپ کا مکان کہاں ہے، آپ کی دکان کہاں ہے، مطلب قلب شہر میں ہے، یعنی شہر کے درمیان میں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک جو لشکر لڑ رہا تھا اس لشکر کو بدل دیا آپ نے، پیچھے والی ٹکڑی کو سامنے لا لیا، سامنے والی ٹکڑی کو پیچھے لا لیا، پیچھے والی ٹکڑی کو سامنے لا لیا، دائیں کی بائیں، بائیں کی دائیں کر دیا۔ لشکر کی ہیئت بدل گئی۔ جب صبح ہوئی دوسرا دن ہوا تو دشمنوں نے دیکھا کہ لشکر کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، تو ان کو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور لشکر آ گیا ہو۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن کے پست حوصلے سے فائدہ اٹھایا اور ان پر ایک ایسا وار کیا، ایسا خطرناک کاری ضرب لگائی اور ایسا جو ہے نا قوت کے ساتھ وار کیا کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈر کر جو ہے نا ہیبت کھا کر اور جو ہے نا خوف سے بزدلی کے ساتھ وہ بھاگنے لگے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی جنگ کی ہے۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس جنگ میں میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ تلوار کوئی لکڑی کی چیز نہیں ہے، 9 تلواریں اس جنگ میں ٹوٹ گئی۔ تو مسلمان جب حملہ کیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں، تو پھر کافر جو ہے نا بدحواس ہو کر بھاگ کر بھیڑ اور بکریوں کی طرح بھاگنے لگے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اسی لیے مسلمان اس کا پیچھا کرنا خلاف مصلحت سمجھ گئے۔ بہرحال جنگ کیا ہو گئی؟ فتح ہو گئی۔ یہاں جنگ ہو رہی تھی، یہاں جنگ ہو رہی تھی، وہاں میدان جنگ کو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں سرکار کے سامنے کر دیا، اس کا نقشہ سرکار کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسا کہ معراج میں جب کفار سوال کر رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے، تو بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ واقعات آپ محررین اکرام سے سنتے رہتے ہیں۔ تو لہذا میدان جنگ کا جو ہے نا نقشہ اللہ نے سامنے کر دیا۔ تو جب جعفر جو ہے نا جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا زید شہید ہو گئے اور جنت میں وہ اپنا مقام پا گئے، اور جنت میں سنہرے تخت پر ان کا مقام انہیں مل گیا، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غور سے سماعت فرمائیے جو بات بتا رہا ہوں، تو غور سماعت فرمائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اب جعفر بن ابی طالب نے جو ہے نا کیا کیا ہے، علم اسلام کو، اسلام کے جھنڈے کو تھاما ہے، لہذا وہ بھی بڑی بہادری سے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ ان کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں لیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا تو جو ہے نا جھنڈے کو انہوں نے گود میں لیا، اور اب وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کے 2 بازوؤں کے کٹنے کے طفیل میں
اللہ رب العزت نے انہیں 2 بازو عطا فرمائے ہیں جنت میں، اور وہ فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار مانے طا سے اڑنے والا۔ تو لہذا اس کے بعد جعفر طیار کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے نا اسلام کے جھنڈے کو لیا۔ عبداللہ بن رواحہ کا سرکار ان لوگوں کے بارے میں خبر دیتے چلے جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے سرکار کے، ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو کیا ہے معلوم ہے؟ جاری ہیں۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو سرکار نے تھوڑی سی خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی سی خاموشی اختیار فرمانے کے بعد اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے بھی دشمنوں سے بہت بہادری کے ساتھ جنگ کی اور شہید ہو گئے، اور جنت میں ان کا مقام ان کو حاصل ہو گیا۔ تو صحابہ نے جو ہے نا پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں خبر دے رہے تھے تو آپ نے بلا تردد کے بغیر کسی سوچ کے بغیر کسی توقف کے آپ نے ان کے بارے میں خبر دی، لیکن عبداللہ بن رواحہ کی بات جب آئی تو آپ نے خبر دینے میں تھوڑا سا خاموشی اختیار فرمائی، وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے جنت میں عبداللہ بن رواحہ کو تخت پر بیٹھے دیکھا کہ ان کا تخت حرکت کر رہا ہے۔ کچھ دیر وہ تخت حرکت کیا، اس کے بعد وہ تخت کیا ہو گیا؟ تھم گیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں خبر دی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ حرکت کیوں؟ تو ان کے دل میں جنگ کے تعلق سے تھوڑا پسو پیش خیال آ گیا تھا، جنگ کرے یا نہ کرے، تھوڑا سا تزلزل آ گیا تھا، تھوڑا سا یہ آ گیا تھا۔ تو اس جو ہے نا تزلزل کی وجہ سے، اس پشو پیش کے عمل کی وجہ سے جنت میں اس کا اثر ان کے یہ ہوا کہ ان کے جو ہے نا تخت میں تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گئی؟ حرکت پیدا ہو۔ تو بہرحال اس کے بعد جب یہ واقعات سرکار نے سنائے جنگ کے، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے اور ان کے دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے، کیونکہ چچیرے بھائی تھے سرکار کے، تو جو ہے نا آنسو روا دوا ہو گئے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ خلاف مطلب کچھ الگ ہے، بات کچھ الگ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا جعفر کے تعلق سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، وہ شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ ان کے جو ہے نا ان سے ایک چیخ نکل گئی، ایک چیخ نکلی ان سے، اور تمام عورتیں ان کے پاس کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ سرکار کو بھی جاتے وقت سرکار نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو جعفر کے جو ہے نا گھر والے آج جو ہے نا غم میں ہیں، لہذا تم کھانا پکا کر ان کو بھیجو۔ وہ پکوان نہیں کر سکتے، لہذا کھانا پکا کر انہیں ان کے گھر والوں کو بھیجو۔ تو آج ہمارے پاس میت کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے تو جو کھانا پکا کر جو بھیجتے ہیں، یہ وہی سنت رسول ہے جس کا سرکار نے حکم دیا تھا، کیونکہ میت کے گھر والے غم میں ہوتے ہیں، وہ پکوان کی طرف، پکانے کی طرف یا کھانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو لہذا رشتہ داروں کا یا عزیزوں کا، محڑوسیوں کا، محلے والوں کا یہ جو ہے نا یہ حق ہے، یہ جو ہے نا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے کا معاملہ کریں، تاکہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو بھی ایک راحت کا وہ ہو جائے، راحت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سرکار کو خود بھی اتنا صدمہ ہوا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اتنا صدمہ ہوا کہ سرکار 3 دن تک مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمے میں 3 دن تک مسجد نبوی سے باہر نہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں، خاموشی سے آپ نے مسجد نبوی میں 3 دن تک اپنے آپ کو جو ہے نا روکے رکھ لیا۔ اس کے بعد جب یہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ جنگ کے حالات صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، تو جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا جب یہ جنگ کا علم اسلام تھاما، اسلام کا جھنڈا تھاما، تو سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ، تیری تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسلام کے جھنڈے کو تھاما ہے، فَأَنْتَ تَنْصُرْهُ، جو ہے نا اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ تو لہذا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ان کو اللہ کی تلوار فرمایا تھا، فَمِن يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفَ اللَّهِ یا سَيْفًا مِن سُيُوفِ اللَّهِ، اسی دن سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑ گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، خالد بن ولید تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔
تو لہذا یہ جب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں امارت میں پورا اسلامی لشکر جب وہاں سے جنگ موتا کے مقام سے مدینہ منورہ کی طرف فتح یاب ہو کر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو ہے نا مدینے سے باہر جا کر اس لشکر کا استقبال کیا اور اس کو مبارکبادی دی. یہ تھا 8 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں رونما ہونے والا واقعہ، اہم ترین واقعہ سریہ موتہ. سریہ موتہ، اس جنگ میں 12 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اس جنگ میں 12 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور مسلمانوں کا مقابلہ 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً دشمن کا لشکر 2 لاکھ تھا. اور جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے تو کھانا پیاز بھوک وغیرہ کا غلبہ تھا، تو آپ کے ایک چچیرے بھائی نے ایک گوشت والی ہڈی ان کو دی عبداللہ بن رواحہ کو کہ لو یہ چوسو، تھوڑا سا دم آ جائے گا، جنگ میں مدد مل جائے گی. تو آپ نے ایک مرتبہ ہڈی چوسی، وہ گوشت، فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو ہے نا تو یہاں مزے کرنے، اے نفس تو یہاں مزے کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہے. تو فوراً اس ہڈی کو پھینک دیا اور جو ہے نا جنگ میں مصروف ہو گئے اور شہادت آپ نے پائی. تو یہ چند واقعات تھے سریہ موتہ کے حوالے سے. پھر انشاءاللہ اسی میں آگے فتح مکہ بھی ہے اور دیگر واقعات بھی، اہم ترین جو ہے نا واقعات بھی آگے آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو سیرت مبارکہ کا جو بیان کیا گیا ہے مولا، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے سرکار کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.